الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کا بیان کافی عرصے سے چل رہا ہے. گزشتہ 2 جمعوں سے ان صفات میں سے چوتھی صفت کا بیان چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح یافتہ مومنوں کی صفات جو بیان فرمائی ہے کہ ان صفات کے حاملین کو اللہ تعالیٰ نے فلاح یافتہ اور کامیاب مومنین کہا ہے اور ان مومنین کو جنت کا وارثین بتایا ہے. چوتھی صفت میں یہ تذکرہ تھا کہ ہر مومن عفت اور پاک دامنی کو اختیار کرنے والا ہو، ہر مومن معاشرے کو بگاڑنے سے بچنے والا ہو. کہ عفیف اور پاک دامن رہنا یہ کامیاب مومن کی صفت ہے. اس میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین اسلام فطرت کا خیال رکھنے والا دین ہے. کہ انسان کی فطرت میں جو بھی باتیں ہیں مذہب اسلام نے اس کی پوری رعایت کی ہے. انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جذبہ یہ رکھا ہے کہ مرد کو عورت کی طرف کشش ہوتی ہے اور عورت کو مرد کی طرف کشش ہوتی ہے. اس کشش کے نتیجے میں دونوں میں جسمانی جذبہ بڑھتا ہے. تو اس جذبے کی تسکین کے لیے اللہ رب العزت نے فطرت کا خیال رکھا اور ایک جائز اور حلال راستہ بتلایا، اور وہ راستہ ہے نکاح کا راستہ. کہ نکاح اور شادی کے ذریعے سے اپنی جسمانی جذبے کی تسکین کرو. تو یہ تسکین کرنا تمہارے لیے صرف جائز ہی نہیں بلکہ اس کو سنت قرار دیا اور بعض اوقات میں یہ واجب بھی ہے. اور اس جذبے کو پورا کرنے میں ثواب کا ذریعہ بنتا ہے. ایک تو تمہاری جسمانی جذبے کی تسکین ہو رہی ہے اور سنت پر عمل ہو رہا ہے اور اس پر تمہیں ثواب مرتب ہو رہا ہے. تو مذہب اسلام میں فطرت سے بغاوت نہیں. مذہب اسلام اعتدال والا دین ہے اور ہر انسان کی جو فطرت ہوتی ہے فطرت کی پوری رعایت مذہب اسلام میں رکھی گئی ہے. اب اگر انسان فطرت سے بغاوت کرے، جائز راستے کو چھوڑ کر ناجائز طریقے سے اپنی جسمانی جذبے کی تسکین کرے، تو یہ فطرت سے عداوت اور فطرت سے بغاوت کی وجہ سے خود اس کا بھی نقصان ہے اور پورے معاشرے کا بگاڑ اور نقصان ہے. اور اس کا مشاہدہ انسانوں نے کیا کہ بگڑے ہوئے معاشرے نے فطرت سے بغاوت کی. اس فطرت سے بغاوت کی وجہ سے انسان نے جب اپنا جذبہ ناجائز طریقے سے پورا کیا لیکن اس کو تسکین حاصل نہیں ہوئی کیونکہ ناجائز طریقہ تھا. اگر وہ جائز اور حلال طریقے سے اس جذبے کی تسکین کرتا تو اس کو سکون حاصل ہوتا اور ثواب بھی مرتب ہوتا. لیکن ناجائز اور حلال حرام طریقے سے
جب جذبے کی تسکین کی تو اس کو کسی مقام اور کسی حد پر جا کر بھی تسکین حاصل نہیں ہوئی۔ ناجائز راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ حد سے اتنا گزرا، اعتدال کے راستے سے اتنا ہٹا کہ جہاں پر اس طرح کے جذبے کو پورا کرنے کے دروازے چوپٹ کھلے، ناجائز طریقے سے اپنے جذبے کی تسکین کے دروازے چوپٹ کھلے ہیں، وہاں پر زنا بالجبر کے واقعات زیادہ ہو گئے۔ یہ دنیا نے دیکھا کہ معاشرہ اتنا بگڑا کہ زنا بالجبر کے واقعات وہاں پر زیادہ ہونے لگے کہ انسان نے فطرت سے بغاوت کی تو وہ جانوروں کی صف میں داخل ہو گیا، بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرا کہ جانور بھی شرما جائے، اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ انسانی تصورات ختم ہو گئے کہ باپ اور بیٹی کا تصور ختم، ماں اور بیٹے کا تصور ختم، بھائی اور بہن کا تصور ختم، کہ جانوروں سے بھی گیا گزرا۔ کیوں؟ کہ ناجائز اور حرام طریقہ اس نے اختیار کیا۔ اس کی مثال میں نے دی تھی کہ ناجائز طریقے سے اگر کوئی تسکین کرتا ہے تو یہ نفسانی خواہش ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہوتی، کسی مقام پر جا کر یہ خواہش ختم نہیں ہوتی، اور اس کو جوع البطن یا استسقاء کی بیماری کہیے کہ جس کو پیاس اور کھانے کی بیماری ہو جائے تو وہ تھال کے تھال بھرے ہوئے کھا لے اور مٹکے بھرے ہوئے پانی کو پی لے، لیکن اس کی پیاس اور اس کی بھوک نہیں مٹتی۔ اور مغربی دنیا کے اندر یہ حالات ہے کہ یہ حالات اتنے حد تک بڑھ گئے اور اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ وہ اب یوٹرن لینا چاہتے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ لیکن محترم بزرگوں، میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے فطرت پر قائم رہنے کے لیے کہ حلال راستہ اختیار کرو اور معاشرے میں بگاڑ نہ ہو، معاشرے کے اندر فساد نہ ہو، انسان اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا نہ بنے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ پہرے لگائے ہیں، کچھ بند لگائے ہیں، کچھ قیدیں لگائی ہیں۔ اگر ان پہروں پر اور ان بند پر عمل کیا جائے تو خود بھی تم عفیف اور پاک دامن رہو گے، تمہارا معاشرہ بھی فساد اور بگاڑ سے بچے گا، معاشرہ بھی عفت والا اور پاک دامن رہے گا۔ پہلے بند کا میں نے تذکرہ کیا تھا گزشتہ جمعہ کہ سب سے پہلا جو پہلا ہے وہ آنکھوں کی حفاظت ہے، نگاہوں کی حفاظت۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو الگ الگ خاص حکم دیا گیا کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ نظروں کی حفاظت کرنا، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ نظروں کی حفاظت کرنا تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت لازمی ہے۔ پہلا بند کہ نظروں کی حفاظت ضروری ہے، اس کی وجہ سے تمہاری شرم گاہیں محفوظ رہے گی، تمہارا معاشرہ پاک دامن رہے گا، تم خود عفیف اور پاک دامن بنے رہو۔ آج مجھے دوسرا پہلا اور دوسرے بند پر عرض کرنا ہے۔ دوسرا پہلا جو اللہ رب العزت نے لگایا وہ عورتوں کے لیے ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں۔ عورتوں کے لیے حجاب اور پردہ ضروری ہے۔ عورتیں پردے میں رہیں گی تو مردوں کی نگاہیں محفوظ رہیں گی۔ پہلا جو حکم تھا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے تھا کہ دونوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نظروں کی حفاظت کریں، اور دوسرا جو حکم ہے وہ خاص عورتوں کے لیے ہے کہ عورتیں حجاب اور پردے میں رہیں۔ عورتوں کے لیے حجاب اور پردہ کیوں ضروری ہے؟ اس بنیادی مقصد کو جاننے کے لیے ہمیں ہماری تخلیق پر غور کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو پیدا کیوں کیا ہے، دونوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ مغربی افکار والے جو ہیں انہوں نے تو پردے کے اوپر چیلنج کیا اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ یہ تو عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو گھروں میں مقید کر دیا، بند کر دیا، ان کو پہرے میں ڈال دیا، یہ تو عورتوں کی آزادی کو چھین لیا ہے۔ لیکن مغربی افکار نے یہ دعویٰ اس لیے کیا کہ وہ انسان کی بنیادی تخلیق سے جاہل ہے، کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہوگا کہ ہماری پیدائش اللہ رب العزت نے کی ہے، کائنات کو وجود میں لانے والے، انسانوں کو وجود میں لانے والے
مرد اور عورت کو پیدا کرنے والے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب یہ یقین ہوگا تو بات آگے چلے گی. لیکن اگر یہ یقین ہی نہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والے اللہ ہے، یہ یقین ہی نہیں، خالق کا وجود کا انکار، اگر یہ بات ہے تو پھر تمہیں اسٹیج چھوڑ کر جانا پڑے گا، جیسے دہلی کے میدان میں ہوا کہ ان کو خالق کا انکار ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، خود بخود ہم تو پیدا ہو گئے. تو وہ خالق کا اور مالک کا انکار کرتے ہیں. لیکن بات آگے کب چلے گی؟ جب ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ ہمارا کوئی خالق ہے، کائنات کو وجود میں لانے والا اللہ رب العزت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ ہی سے ہم اس مقصد کو پوچھیں. پہلے ہم ظاہری طور پر سوچیں اور غور و فکر کریں تو انسان کی جو ساخت ہے، انسان کی جو بناوٹ ہے وہ عورت سے مختلف ہے. عورت کی ساخت اور بناوٹ الگ ہے، اس کا جسم الگ ہے، مرد کا جسم الگ ہے. عورت کی صلاحیت الگ ہے، مرد کی صلاحیت الگ ہے. عورت کا مزاج الگ ہے، مرد کا مزاج الگ ہے. دونوں کی بناوٹ میں فرق ہے اور یہ قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے رکھا ہے. مغربی افکار نے اس فرق کو بھی مٹانا چاہا، اس لیے انہوں نے کھلی اجازت دے دی کہ مرد عورت بننا چاہے تو عورت بنے آپریشن کے ذریعے سے، عورت مرد بننا چاہے تو وہ آپریشن کے ذریعے بنے. مغربی افکار نے اس کی بھی اجازت دے دی، وہ فرق مٹانا چاہتے ہیں. لیکن جب قدرت نے فطری طور پر یہ فرق رکھا ہے تو اس کو تم کیسے مٹاؤ؟ ظاہری طور پر انہوں نے مرد کو عورت کا لباس پہنایا اور عورت کو مرد کا لباس پہنایا. عورت نے مرد کا لباس اختیار کیا اور مرد نے عورت کا لباس اختیار کیا. عورت مرد کی طرح بال رکھ رہی ہے، مرد عورتوں کی طرح بال رکھ رہے ہیں. اس لیے کبھی کبھی تو دور سے کوئی آتا ہے یا آتی ہے، اس میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ظاہری طور پر انہوں نے کرنا چاہا، لیکن یہ فطرت سے بغاوت ہے. ظاہری ساخت ہی اللہ رب العزت نے الگ رکھی ہے اور بنیادی مقصد اللہ رب العزت کے ذریعے ہمیں جاننا ہو تو ہمارے لیے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہے. اور ہمارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہماری تخلیق کا مقصد کہ اللہ رب العزت نے دو نظام رکھے ہیں. ایک ہے گھر کے اندر کا نظام اور ایک ہے گھر کے باہر کا نظام. یہ قرآن اور احادیث کی تعلیمات سے یہ واضح ہے کہ دو نظام ہیں اور دونوں نظام میں اعتدال، توازن اور برابری اور بیلنس ضروری ہے. جب دونوں نظام توازن کے ساتھ ہوں گے تو تمہاری زندگی کی گاڑی صحیح طور پر بیلنس کے ساتھ چلے گی. اگر دونوں نظام میں سے کسی ایک نظام میں فرق آئے گا تو تمہارا معاشرتی نظام میں بگاڑ پیدا ہوگا. اور یہ نظام کی تقسیم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے اندر کی ذمہ داری، گھر کے اندر کی انتظامی امور کی ذمہ داری عورت کی ذمہ رکھی ہے اور گھر کے باہر کی ذمہ داری کہ روزی کمانا، کسب حلال کے لیے کوشش کرنا، سیاسی نظام کو سنبھالنا، معاشی نظام کو سنبھالنا، یہ ذمہ داری مرد کے ذمہ ہے. کہ باہر کا جو نظام ہے وہ محنت چاہتا ہے اور وہ قوت اور طاقت چاہتا ہے اور عورت کے مقابلے میں مرد قوی ہوتا ہے. اس لیے باہر کی ذمہ داری مرد کے ذمہ رکھی اور گھر کی اندر کی ذمہ داری، امور خانہ داری، یہ عورت کے ذمہ رکھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورتوں تم گھر میں رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو یہ حکم ہے، براہ راست ان کو کہا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے سے دنیا کی ساری مومنہ عورتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھر کو تم لازم پکڑو، گھر میں قرار سے رہو. تو گھر کے اندر کی ذمہ داری قرآن نے صاف کہا کہ یہ عورتوں کے ذمہ ہے کیونکہ عورت گھر میں رہے گی تو گھر کی اندر کے جو کام کاج ہیں، گھر میں کھانا پکانا، گھر کی صاف صفائی اور بچوں کو پالنا، کہ بچے کو ماں کی ممتا کی ضرورت ہے. بچوں کی صحیح تربیت ماں سے شروع ہوتی ہے. ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہے. ماں کی گود، ماں کا گہوارہ یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے کہ ماں کے ذریعے سے بچے کی تربیت ہوتی ہے. اب اس سے تم بغاوت کرو گے اور عورت کو باہر نکالو گے اور تم یہ نعرہ لگاؤ کہ عورت کو آزادی ہونی چاہیے، تو یہ ایک طرح کا پروپیگنڈا ہے. اس آزادی کے نعرے کے اندر عورتیں
متاثر ہوئی اور عورتوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو تو قید رکھا گیا تھا، مغربی لوگوں نے ہمیں آزادی دلائی، اور اس نعرے کی متاثر ہو کر عورت آزاد ہو کر باہر جب نکلی تو عورت کو کہا کیا گیا، پروپیگنڈا یہ تھا کہ مرد کو چاہتا تھا کہ ہماری نظروں کی ہوس پوری ہو، ہماری جسمانی خواہش عورتوں کے ذریعے پوری ہو کہ وہ نمائش کے ساتھ باہر نکلے اور ہماری آنکھوں کی تسکین کا ذریعہ بنے، ہماری خواہش کی تسکین کا ذریعہ بنے۔ اس پروپیگنڈے کے ساتھ عورت کو باہر نکالا گیا اور عورت نے کیا سمجھا کہ یہ آزادی نسواں ہے۔ اس فریب کے اندر عورت آ گئی اور وہ باہر نکلی۔ مردوں نے یہ کہا کہ تم باہر نکلو گے، مرد کے شانہ بشانہ رہو گے تو ہمیں جیسے اونچے عہدے ملتے ہیں ایسے عہدے اور ایسے منصب پر تم بھی فائز ہو۔ لیکن دنیا نے مشاہدہ کیا کہ سالہ سال گزر گئے لیکن اونچے اونچے عہدے پر 5 سے 10% کے علاوہ اونچے عہدوں پر صرف مرد ہی قائم ہے، عورتوں کو صرف پھنسایا گیا۔ ان لالچی باتوں میں عورتوں کو گھسیٹ کر باہر لایا گیا۔ اب عورتیں باہر آئی تو ان کو کون سے عہدے دیے گئے کہ جتنے نچلے درجے کے کام تھے، جتنے نچلے درجے کے کام اور سروسز تھی وہ عورتوں کے سپرد کی گئی۔ کہ ہوٹلوں میں ویٹروں کا کام جو مرد کرتے تھے عورتوں کے سپرد کیا گیا۔ ہوٹلوں کے اندر روم کی چادر کو تبدیل کرنا، روم کی صفائی کرنا عورتوں کے سپرد کیا گیا۔ دفتروں اور آفسوں میں اپنے جو سیٹ ہے، اپنا جو آفیسر ہے اس کی خوشامد کرنا اس کے لیے عورتوں کو طے کیا گیا۔ استقبال کے لیے عورتوں کو کھڑا کیا گیا۔ ہوائی جہاز میں مسافروں کی خوشامد کرنے کے لیے عورتوں کو مقرر کیا گیا۔ تو جو نچلے درجے کے کام تھے وہ عورتوں کو سپرد کیے گئے کہ عورت مغربی افکار کے پروپیگنڈے میں آ گئی، متاثر ہو کر باہر نکلی، لیکن بیچاری عورت کو نچلے درجوں کے کام میں لگا کر اس کو اور ذلیل اور رسوا کیا۔ اگر یہی عورت یہ سارے کام گھر میں رہ کر کرے تو اس کو دیویانوس کہا جاتا ہے کہ اس کو پرانے خیال والی باتیں کہی جاتی ہیں کہ گھر میں رہ کر اگر وہ صاف صفائی کرے، گھر میں رہ کر کھانا پکائے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے بچوں کی تربیت کرے تو اس کو دیویانوس کہا جاتا ہے۔ اور یہی سروس وہ ہوٹلوں میں اور مسافر خانوں میں کرے تو اس کو اعجاز سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے ساتھ بہت بڑا فراڈ اور دھوکہ کیا ہے کہ عورتوں کو ایک اچھا نعرے کا نام دے کر ان کو پھنسا کر باہر نکالا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم گھر میں قرار سے رہو، تم عزت والی ہو، تم گھر کی خادمہ نہیں، تم گھر کی منتظمہ ہو، کہ گھر کا اندرونی نظام تمہارے ذمہ ہے، تم منتظمہ ہو۔ اپنے بچوں کی تم صحیح تربیت کرو گی، اولاد دین پر رہے گی اور اولاد کی اچھی تربیت ہوگی تو تم یہ خیال کرو کہ تمہارا شوہر باہر جا کر جتنی محنت کرتا ہے، قوت سے کام کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ جتنا ثواب پاتا ہے اس ثواب میں تم برابر کی شریک ہو، اور گھر کا انتظام سنبھالنے کی وجہ سے تم ان سے بھی زیادہ فوقیت لے جاؤ گے کہ بچوں کی صحیح تربیت تم نے کی۔ تو عورت کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ قرار پکڑتی اور گھر میں رہتی، لیکن عورت کے ساتھ فراڈ کھیلا گیا، عورت بیچاری باہر نکلی اور ان کے ساتھ یہ ساری باتیں کی گئی۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت اس کی بھی کچھ ذاتی ضرورتیں ہوتی ہیں، کیا وہ گھر میں ہی قید ہو کر رہ جائے؟ اس کو باہر جانے کی بالکل اجازت نہیں، کی ذاتی ضرورت کے لیے وہ باہر نہیں نکل سکتی، کیا اس کو جائز تفریح کی اجازت نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو محترم بزرگوں، گھر میں قرار پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تالا بند کے اندر رہ جائے۔ شریعت نے ضرورت کے وقت باہر نکلنے کی اجازت دی ہے کہ وہ ضرورت کے وقت، جیسے کہ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ عورت کی کفالت کی جو ذمہ داری ہے، کسب معاش کی ذمہ داری کسی زمانے میں شریعت نے عورت کے اوپر نہیں رکھی۔ شادی سے پہلے عورت کی کفالت کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے، شادی کے بعد عورت کی کفالت کی ذمہ داری اس کے شوہر کے اوپر ہے۔ لیکن جس عورت کا باپ بھی نہ ہو، شوہر بھی نہ ہو اور معاش کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہ ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ پردے میں رہ کر باہر نکلے اور کسب معاش کی کوشش کرے۔
کے احکام ہیں کہ وہ زیب و زینت کے ساتھ نہ نکلے، پردے کے ساتھ نکلے، بناؤ سنگار نہ کرے، چہرے پر اور پورے جسم پر سر سے لے کر پیر تک پردے میں رہے، اور جائز تفریح کے لیے نکلنے کی بھی اجازت ہے۔ اس کی بھی دلیل احادیث سے میں بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک صحابی آیا اور ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میں آپ سے دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ معیہ، یہ دعوت میں میرے ساتھ عائشہ بھی ہے۔ اب وہ تو صاف دلوں کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا، صحابی بھی صاف دل کے تھے اور وہ صرف اللہ کے نبی کی دعوت کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے صاف کہا کہ بھائی دعوت صرف میں آپ کی ہی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذن فلا، عائشہ کی دعوت نہیں ہے تو میں نہیں آ رہا۔ صحابی چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد واپس آئے، پھر اللہ کے نبی سے یہی کہا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے یہی سوال کیا عائشہ معیہ، انہوں نے پھر انکار کیا۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اذن فلا۔ پھر تیسری مرتبہ آئے، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا عائشہ معیہ، انہوں نے کہا، اب ان کے دل میں یہ تمنا تھی کہ حضرت عائشہ کو بھی دعوت کے لیے بلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جی حضرت عائشہ کو بھی دعوت دے۔ نعم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اذن فنعما، جو حضرت عائشہ کو دعوت ہے تو میں نے بھی دعوت کو قبول کی اور میں آتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مزاج یہ نہیں تھا، جب بھی آپ کو دعوت ملتی آپ قبول کر لیتے تھے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ پتہ چلا ہو کہ جو دعوت دینے کے لیے صحابی آئے ہیں ان کے دل میں حضرت عائشہ کے متعلق کوئی میل یا کدورت ہو، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ کو وہ دعوت کو بلانا نہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ ان کے دل کا میل اور کدورت دور ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی نے تقاضا کیا اور درخواست کی کہ حضرت عائشہ میرے ساتھ ہے تو میں دعوت کے لیے آؤں۔ علماء نے تفسیر میں یہ بات لکھی ہے۔ وہ دعوت جو تھی وہ مدینہ سے باہر تھی، کسی بستی میں تھی، مدینہ سے تھوڑی دور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر دعوت کے لیے چلے۔ راستے میں ایک کھلا میدان آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی نہیں، خالی میدان ہے اور بے پردگی کا امکان نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھلے میدان میں حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ یہ جائز تفریح تھی، لیکن شرط کیا ہے کہ بے پردگی نہ ہو، زیب و زینت نہ ہو، مردوں سے بد نظری نہ ہو۔ اس شرط کے ساتھ اگر جائز تفریح کی جائے تو اس کی اجازت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پردہ ہونا چاہیے۔ پردے کی صاف آیت، پہلی آیت تو ازواج مطہرات کے لیے تھی، دوسری آیت کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، صاف عورتوں سے کہا گیا ہے یہ نبی جی اپنی ازواج کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنہ تمام عورتوں کو یہ کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چہروں اپنے بدنوں پر چادروں کو ڈال کے، جلابیب یہ جلبیب کی جمع ہے، اور کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک جس چادر کے ذریعے سے جسم چھپایا جائے اس کو جلابیب کہا جاتا ہے۔ کہ پورا جسم تمہارا ڈھکا ہوا، پہننا نہیں کہا ہے، ڈھلکنا، لٹکا ہوا ہونا، اس کو پردہ اور برقع کہا جاتا ہے۔ کہ پورا جسم تمہارا ڈھکا ہوا اور چھپا ہوا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم جسم کو چھپائیں گے لیکن چہرہ کھلا رہے گا، بعض پردہ ایسا نہیں کرتے۔ لیکن محترم بزرگوں اس پر بھی ایک دلیل بتاؤ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے، ازواج مطہرات کو لے کر حج کے لیے آپ نکلے تھے، اونٹوں پر سوار تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہے مسئلہ کیا ہے، احرام کی حالت میں مرد کا سر کھلا ہوا ہو، احرام کی حالت میں مرد سر کو ڈھانپ نہیں سکتا اور عورت چہرے پر کپڑا لگا نہیں سکتی۔ اب ایک طرف چہرے کو چھپانا ہے، پردے کا حکم ہے، اور احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا لگنا نہیں چاہیے، یہ دوسرا حکم ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ احرام کی حالت تھی تو ہم نے ہمارے سروں پر لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، لکڑیاں جو سر سے تھوڑی باہر کو نکلی ہوئی تھی،
اور جب بے پردگی کا امکان نہیں ہوتا تھا ہم اپنے نقاب کو الٹا ڈال دیتی تھی، اور جب یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی مرد سامنے آ رہا ہے تو ہم ان پردوں کو لٹکا لیتی تھی، نقاب ڈال دیتی تھی، لیکن لکڑیوں کی وجہ سے پردہ بھی ہو جاتا تھا اور وہ کپڑا ہمارے چہروں سے چھوٹا بھی۔ تو ازواج مطہرات پاک زمانہ، صحابی اور صحابیات کا زمانہ، لیکن اس وقت بھی پردے کا اتنا اہتمام تھا۔ تو جو چہرہ کو کھلا رکھنے کی دلیل بتاتے ہیں ان کے لیے یہ رد ہے کہ ازواج مطہرات نے اس طرح کا پکا پردہ کیا ہے، تو آج کے دور میں تو پردے کی اور بھی زیادہ سخت ضرورت ہے۔ صحابیات میں سے ایک صحابی کا واقعہ کہ ان کے بیٹے غزوے کے اندر گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے لوٹے، دوسرے حضرات بھی غزوے سے لوٹے، تو جن خاتون کا بیٹا غزوے میں گیا تھا وہ واپس نہیں آیا، تو بےتابی کے عالم میں وہ دوڑی تحقیق کے لیے کہ میرے بیٹے کا کیا ہوا۔ دوڑی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور پوچھا کہ حضور میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ تو صحابہ نے اس وقت اس خاتون سے کہا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، اس کی تمہیں تھوڑی بھنک تھی، بےتابی کا عالم تھا، ایسے وقت میں بھی تم نے ایسے ضبط اور صبر سے کام لیا کہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا اور بالکل تم بے پردہ نہیں ہوئی، پوری پردے کے ساتھ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اور درخواست کی کہ اللہ کے نبی میرے بیٹے کا کیا ہو؟ اس عورت نے کیا جواب دیا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے لیکن حیا تو فوت نہیں ہوئی۔ تو یہ تھا پردے کا اہتمام محترم۔ تو چاہے مغربی افکار نے فطرت سے ہٹ کر پروپیگنڈا کیا اور نعرہ لگایا اور لوگوں کو باہر لائے، لیکن محترم بزرگوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ معاشرے کو فساد سے بچانا ہو، معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنا ہو، اور تمہیں عفیف اور پاک دامن خود رہنا ہو اور معاشرے کو پاک دامن رکھنا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہرے لگائے ہیں ان پہروں پر عمل کرو تو تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہے گی، تم معمور اور محفوظ رہو گے اور تم عفیف اور پاک دامن کہلاؤ گے کہ ایک تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی عورتوں کو پردے کا پابند بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سفیر اللہ کی خدمت میں